یہ واقعات ہے، یہ میں آپ کو ایسے ہی دل کی باتیں نہیں کر رہا، اس پر میں آپ کی کچھ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بڑی بارگاہوں میں حاضری دی، بڑے بڑے مقامات پر حاضری دی، قبولیت دعا کے مقام پر گئے، یعنی جہاں بھی میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے وہ جگہ قبولیت دعا کا مقام ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود آپ کا جسم مبارک آ گیا، وہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جگہیں تلاش کرتے تھے جہاں مصطفیٰ کریم کے قدم پہنچے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ہم غور کریں تمام تر سفر میں، پھر کربلا، پھر نجف اشرف، اتنے بزرگوں کے بارگاہ میں محتاط معاملہ آئے، واپس چلے جائیں تو واپس جا کر بھی نمازیں ہماری نہ ہو رہی ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بالکل نیازی بھی ہیں، ہم مزاری بھی ہیں، مگر سب سے پہلے نمازی۔ نماز نہیں تو انسان کس کام کا؟ نماز ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے، یعنی اللہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور عمل کے ذریعے نہیں کر پاتا۔ فرائض سب سے پہلے ہے، مسجد میں دل لگنا، قرآن کریم کی ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، 15 سال غوث پاک کی تلاوت کا ہم بیان سنتے ہیں، برسوں تک غوث پاک کی ریاضت و مجاہدوں کے بیان سنتے ہیں، کثرت سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نمازوں کا بیان ہم سنتے ہیں، غوث پاک کے غریبوں کی مدد کا بیان، غوث پاک کے محتاجوں کی مدد کی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افعال اور اعمال، عبادات اور عادات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھتے اس لیے تو نہیں ہے نا کہ صرف پڑھا، واہ کیا بات ہے غوث پاک، واقعی کیا بات ہے غوث پاک کی، مگر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہم نے یہ پڑھا تو ہم نے اس پر کتنا عمل کرنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، کہ جب یہ آخری لمحات، اب آپ کل پرسوں سب جائیں گے تو میں نے بھی ایک نیت کی تھی کہ ایک میسج لے کر تو جانا ہے نا، میسج لے کے جانا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم اولیاء کرام میں جو ذکر کرتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، سورہ یونس میں ان کا ذکر موجود ہے اولیاء کرام کا، اور بھی عاصم برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے تفاصیل میں ذکر موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار کے تھے، ماشاءاللہ ولی تھے۔ حضرت اپنے اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے قرآن کریم میں، کئی اولیاء کرام کا کرامتوں کا ذکر ہے، بہت ساری باتیں ہیں، حدیثوں میں ذکر الگ ہے۔ ہم جو اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں کئی وجوہات ہیں، میں اپنے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں، ان کی محبت بڑھتی ہے۔ میں نے آپ کو غوث پاک علیہ رحمہ کا واقعہ کرامت بیان کی، آپ کی مدد کا بیان کیا، آپ کے واعظ و نصیحت کا بیان کیا، اور بھی کئی بیانات ہیں۔ اسی طرح جنید بغدادی علیہ رحمہ کے فضائل بیان کیے، حضرت امام اعظم علیہ رحمہ کے فضائل بیان کیے، اسی طرح اور بزرگوں کے واقعات گھروں میں ایک کر کے لے کو واقعات، ان کی سیرت ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جنہوں نے ان کی صحیح سیرت ہے ہم تک پہنچائی ہے کہ آج ہم پڑھتے ان کی عبادتوں کا ذکر کرتے۔ حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جناب سقطی پڑا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے تھے، روز کی 1000 نفر اپنی دکانیں پڑھتے تھے۔ کتنے نفر؟ یہ 500 نماز میں ایک نماز بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھنے والوں، یہ حضرت سیدی سقطی علیہ رحمہ کا عالم، بہترین عالم، زبردست عالم، اور کیفیت کیا تھی؟ 1000 نفل پڑھنا۔ یہی جانتے تھے کہ فرض کس میں ادا ہو جاتا ہے، یہ پڑھتے تھے۔ ہمیں ہمارے استاد صاحب حضوری شریف پڑھاتے تھے، یہ فقہ مطلب کی کتاب ہے، تو ہمارے استاد صاحب اس وقت وہی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، آتے یاد ہے یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی تھی، میں تو 97-98 کی بات میں کر رہا ہوں، جب ہم کو پڑھا رہے تھے بہت خوبصورت بات کی تھی، وہ یاد ہے، میں آپ کو تشکیل کرتا ہوں۔ ہمارے استاد صاحب ہم حضوری شریف پڑھا رہے تھے، کئی یہ امام تھے، یہ فقہ لکھنے والے تھے، یہ ہمیں بتانے والے ہیں فرض ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا، یہ تو ہمیں بتاتے کہ یہ فرض و واجب ادا ہو گیا، لیکن جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو یہ صرف فرض و واجب ادا کرنے والے نہیں تھے، یہ نفل و مستحبات پر عمل کرنے والے تھے، یہ سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کو تو پتا تھا کہ کیا عمل ضروری ہے، کیا عمل
زوائد میں سے، کون سے فرائض و واجبات میں سے، مگر یہ کرتے تھے. تو انہیں تو پتا ہوگا. 1000 خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بھانجے حضرت سیدنا سری سکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شیشے کا کاروبار کرتے تھے. دونوں کاروبار کرتے تھے، دونوں بزرگ کاروبار کرتے تھے. آپ کے بزنس مین تھے، کاروبار کرتے تھے. اور خود جنید بغدادی علیہ رحمۃ کی سیرت میں لکھا ہے کہ روز کے 400 نوافل دکان کے اندر پڑھا کرتے تھے. ان کی ایک خوبصورت بات میں نے پڑھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کام آنے والی بات ہے. آپ کی دکان پر ایک شخص آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پردہ ہٹا کر جب آپ نفلیں پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ لبنان کی پہاڑ سے ایک بزرگ نے آپ کو سلام کہا ہے. سلام پہنچایا. کیا کمال کی بات کی جنید بغدادی علیہ رحمۃ نے. آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں رہ کر عوام سے کٹ کر جو انداز زندگی وہ اختیار کر رہے ہیں، اس پہ کی عمدگی نہیں. عمدگی یہ ہے کہ بازار میں لوگوں میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے. یہ کمال ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمارے سامنے، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت بیان ہے اس کے اندر. تو ہم جو یہاں سے جا رہے ہیں، ہم کیا لے کے جا رہے ہیں یہ یاد ہے. اللہ پاک ہمیں بار بار بغداد مردا کے حاضر کرتا ہے. بار بار کربلا پہنچے، مولا مرشد کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضر. شہنشاہ ولایت تو بٹتی ہے میرے مولا علی کے دربار سے. ہم تو ان کے دربار میں جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب اتنی بارگاہ میں ہو کر دعائیں کر کر ہم وہی کے وہی کھڑے رہے. روزی حرام کی معاذ اللہ حرام کی حرام ہے. سود کھاتا تھا، سود کا سود کھاتا ہے. نماز چھوڑتا تھا، وہی بھی نمازی رہے. جھوٹ بولتا تھا، وہی جھوٹ بولتا ہے. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہم خود بیان کر رہے ہیں. بچپن سے سنتے کہ غوث پاک علیہ رحمہ کہ سکینے کے ڈاکٹروں کو راستہ دکھا دیا، مگر ہم سچنا بولے. 2 پیسے کمانے کے لیے جھوٹ بول دیتے. 2 پیسے کمانا ہے، کچھ پیسہ نہیں کمانا ہو تو یہ یقین مانے فیصلہ مشکل ہو چکا. فیصلہ مشکل ہے کہ ہماری معاشرے میں غیبت زیادہ ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے. جو جھوٹ کی تعریف کو جانتا ہے اس کو یہ بات اندازہ ہو جائے گا. خلاف واقع بات کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں. یہ جھوٹ کی تعریف ہے، ڈیفینیشن. خلاف واقع بات کریں، ایسا منہ پٹ مذاق میں جھوٹ بول دیں، ایسا جھوٹ بولیں گے. بعض اوقات تو سفر کے دوران میں دیکھتا رہے تو یار اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کیا سچا ہے کیا جھوٹ ہے. ٹھا کر کے جھوٹ بول دیں. لوگ ہنستے ہیں، ادھر ہنسی اڑ جاتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہنسی اڑ جاتی ہے. موضوع میں دیکھتا رہ جاتا ہوں، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، سر پر ہی امام ہے. اس کو یہی سمجھ پڑی کہ سر جھوٹ ہوتا ہے کیا ہے. وہ بھی مذاق میں جھوٹ، مذاق پہ جھوٹ کی زیادہ مذمت آئی جو لوگوں کو آسانی ہے جھوٹ بولتا ہے. اچھا بیٹھے غیبت کرتے ہیں، یہاں جائیں گے تو غیبت، وہ دیکھ کر آئیں گے تو غیبت دیکھ کر. بھائی غیبت کی تعریف کو یاد کریں. اسلامی بہنیں بھی غیبت کی تعریف، غیبت کی ڈیفینیشن کو یاد کرتے رکھیں. کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے بیان کرنا، برائی کو برائی کی نیت سے کہ کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، مصلحت کی کوئی شرعی اجازت نہیں ہے. اور آپ بیٹھے ہوئے اب گئے تھے نا، اس کو دیکھا نا کیسے حاضری دے رہا تھا. اس میں حاضری دینے بھی نہیں آتی، تجھے بات کرنے نہیں آتی تو اس کے حاضری پر تبصرہ کرو. تو غیبت کر رہا ہے، اس نے حاضری کیسے بھی دی، حرام کیا، کوئی ناجائز کام کیا، کوئی گناہ کا کام کیا، اور آپ بیٹھ کے یہاں کو غیبت کر کے حرام کر رہے ہیں. اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، غیبت کرنا. غیبت ایمان کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اس قدر سخت گناہ ہے غیبت. الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو بدکاری سے بھی سخت ہے. کچھ کمال ہے میرے پیارے سنتیوں، فری کی نہیں ہے. آپ کو یار اب لوگوں میں بیٹھے کیا کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. امام اعظم کی بارگاہ میں کس کس نے حاضری دی؟ میں نے لی. کم و بیش 70 سال کی عمر میں کا علماء نے لکھا ہے، 70 سال کا بیان آتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی غیبت نہیں کی.
اپنی زندگی میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک الحمدللہ اللہ احسان نہیں، اللہ کی حکمت سے میں نے چاروں ائمہ جو اربعہ جو چاروں ہمارے امام ہیں ان کی سیرت الحمدللہ اللہ احسان